حسد جو ہے ایک ایسی دلی کیفیت ہے یا دلی بیماری ہے جو بیماری ایک مومن کے لیے بہت گھاتک ہوتی ہے، یاد رکھیے، بہت نقصان دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ مضر ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، حسد کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے آج کل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد ایک دوسرے سے ہونا بہت کامن ہو چکا ہے، بلکہ اگر کسی کو کسی سے حسد نہ ہو تو پھر اس کو انکامن مانا جاتا ہے، یاد رکھیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حسد جیسی گندی بیماری، دیکھیے غیبت، چغلی، کینہ، بغض، تکبر، حسد، یہ سب دلی کیفیتیں ہیں اور یہ دل کے امراض ہیں۔ امراض سمجھتے ہیں، بیماریاں ہیں، اور قرآن کی تلاوت ان امراض کو ضائع کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، ختم کرتی ہے، مٹا دیتی ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ایک مومن جب دین پر عمل کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات یہ اور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت میں ہے، یہ ہے بول کر ہم انسان ہیں، اور جب فطرت میں یہ برائیاں ہونے کے باوجود ہم جب ان برائیوں کو دباتے ہیں، سمجھ رہا، جب دباتے ہیں تو تب اس کا اجر پاتے ہیں۔ ورنہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، وہ صرف نیکی کرتے ہیں، اس لیے ان کا مقام بھی جو ابن آدم جیسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی فضیلت، انسان کی فضیلت ہے کہ اس میں شہوت ہے، اس میں برائیاں ہیں، اس میں خواہشات ہے، اس میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو وہ دباتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کوئی بھی انسان حسد سے جس کو کہیں گے مستثنا نہیں، بات ہم سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ بولتے رہے اب آپ حسد کا بول رہے، میرے میں تو حسد کوٹ کوٹ کے بھری، میں کیا کروں؟ تو یہ تو آپ میں ہے، میرے میں ہے، سب میں ہے، بس فرق کیا میں بتا دیتا ہوں۔ ایک دیندار آدمی اپنی دلوں کی بیماریوں کو دبا کے رکھتا ہے اور ایک کمینہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ کمینگی سمجھتے ہیں آپ، یہ کامن ورڈ ہے اردو کے اندر، لیکن ایک الگ بات ہے، غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک برا آدمی اظہار کرتا ہے اپنی برائیوں کا اور ایک نیک آدمی اس کو دباتا ہے، بس یہی ڈیفرنس ہے۔ بس مطلب کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی اچھا ہو، اس میں حسد نہ ہو نہیں سکتا، کینہ نہ ہو اس میں ہو نہیں سکتا، بغض دل میں پیدا نہ ہو نہیں سکتا، غصہ نہ ہے اس کو بے وجہ ہو نہیں سکتا، مطلب بیماریاں، شہوت، غلط شہوت کی طرف اس کے رجحان، یہ اس کی فطرت میں، برائی کی طرف جانا، نشوں کی طرف جانا، اس کا فطرت کا پارٹ ہے۔ اسی فطرت کو جب ایک انسان دباتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے اور خود اس پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیک انسان کہلاتا ہے، اور جب اس کو کھلے عام کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے برا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جو اظہار کرتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک انسان دباتا ہے، بس ایک مومن دبانے کا، ختم کرنے کا، مٹانے کا اجر پاتا ہے۔ سمجھ رہا بات کو؟ اور اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، یاد رکھیے، حسد کے تعلق سے، خاص طور سے حسد کے تعلق سے جو قرآنی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 54، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 54، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کیا لوگ اس چیز کے اوپر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے لوگوں کو نوازا ہے، یا کیا ہم اس چیز پر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے؟ مطلب ہم حسد کب کرتے ہیں، یہ میں آیت کیوں رکھ رہا ہوں، حسد کب کرتے ہیں پہلے آپ کرتے ہیں۔ حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے، مختصر دیکھتے ہیں حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے، سنیے۔ حسد کا مطلب ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا، کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، ٹھیک ہے، اور اسے نہیں ملنا چاہیے تھی، اور یہ نعمت اس سے چھن جائے تو بہتر ہوگا۔ پہلے تو کیوں ملی، نہیں ملنا چاہیے تھی، اور اگر اسے چھن جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ ہے حسد کا مختصر سا ڈیفینیشن، یاد رکھیں، سمجھ رہا بات؟ اب کسی انسان کو کوئی نعمت ملنا اور اس سے انسان کے دل میں جلن پیدا ہونا، جلن سمجھتے اردو کا بالکل کامن ورڈ ہے، سمجھا، جل کٹ جانا۔ مثال کے طور آپ نے کسی کے بچے کو اچھا کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ کے دل میں کیا آیا، ہمارے بچے نہیں کرتے، بچہ کیسا کر لے، اور فوراً دل میں ایک مادہ جلن کا شروع ہو گیا۔ کسی کا رنگ دیکھ لیا، فوراً دل میں ایک مادہ جلن کا شروع ہو گیا۔ کسی کے انکم اور سیلری کے بارے میں پتا چل گیا، فوراً ایک مادہ دل میں برائی کے اس سے آیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا، ان کو یہ کیسا مل سکتا، وہ اس لائق تھوڑی تھے، ہم تو اس سے آگے تھے، میری ڈگری تو اس سے بڑی ہے، فلاں ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب یہ کاش یہ نوکری سے چلے جائے۔ تو یہ نعمت کیوں ملی، اسے نہیں ملنا چاہیے تھی، اور کاش کی اس سے چیز چھن جائے، اس سے چیز چھن جائے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی نعمت ہو سکتی، خوبصورتی ہو سکتی، مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتا ہے، حسن جمال ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی چیز، روپیہ پیسہ، نوکری اچھی ہو گئی، گاڑی کسی نے مل گئی، کسی کو فلاں ہو گیا، کسی کو اولاد ہو گئی، کسی کو لڑکیاں ہو گیا، کسی کو سمجھ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی چیز دیکھی اور فوراً دل میں ایک مادہ ہے، اس کو کیوں ملی، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اور کاش کی اس سے چھن جائے۔ اب حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، حسد کرنے والا، اور جس سے حسد کرتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں، وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، بس جس سے حسد ہو رہی، جس سے جلن ہو رہی، ٹھیک ہے، حاسد۔ لیکن حاسد کو سن، حاسد وہ انسان ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے،
محسود وہ ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے، سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، تو حاسد وہ انسان ہے جو حسد کرتا ہے۔ اب حاسد کی دو قسمیں ہیں، 2 ٹائپس ہیں حاسد۔ ایک حسد کرنے والا وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کاش کی یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں بدتر ہیں، دونوں بری ہیں، دونوں حسد ہیں۔ لیکن پہلی قسم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اور دوسری قسم وہ ہے جو پہلی سے اور بدتر ہے اور بری ہے، وہ یہ ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جائے۔ پہلی رہتی کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، دوسری رہتی کسی کو ملے نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے اس سے تو یہ نعمت چھن جائے، اور یہ بدترین حاسد ہے۔ حالانکہ دونوں حسد ہے، دونوں غلط، لیکن پہلا تھوڑا ٹھیک ہے دوسرے کے مقابلے، کیونکہ پہلا ہی سوچ رہا ہے اس سے مجھے مل جانا، اور دوسرا کیا بول رہا مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جانا۔ یہ ہے حسد، یہ ہے جلن۔ اب یہ ایک ایسا مرض ہے، یاد رکھیے، حسد جلن اردو میں سمجھ لیجئے ایک ایسا مرض ہے، کس کو کس سے کب ہو جائیں گا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے ڈینجر پارٹ اس کا یہ ہے، ایک آدمی خوش اور خرم، بہت اچھے مزاج میں، ایک عورت خوش اور خرم، ایک اچھے مزاج میں، اپنا کچھ تو بھی کام کرے، اور دور بیٹھا ہوا ایک جلتے بیٹھا ہوا اس۔ اب کس کو کس سے ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ سب سے بڑا پرابلم اس کا یہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جو نعمت دیا جاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے، تو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو۔ نعمتوں کو چھپانے کا حکم ہے، یاد رکھیے، کہ تو خاموخواہ دیکھیے مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اب گاڑی کو تو کچھ چھپا نہیں سکتا، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ان نیسسری آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، دور پارک کر کے آنا چاہیے، بیٹر ہے۔ اب ان نیسسری آپ وہاں تک پہنچ گئے، انٹرنس تک پہنچے، فلاں ہے، خاموخواہ کھڑے ہوئے لوگوں کو حسد ہو گیا آپ سے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا معلوم آپ کو؟ وہ جو آدمی دل میں رکھتا ہے نا بات، وہ اس کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے، ایک بچڑے کے جیسے۔ وہ حسدوں کو کیا کرتا ہے معلوم؟ پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور موقع آنے پر اس کو مالی نقصان پہنچاتا ہے۔ موقع آنے پر یہاں تک دیکھا گیا حسدوں کی وجہ سے لوگوں نے جانی نقصان پہنچا دیا، اسے کی جان لے لی، جان چلے گی حسد کی وجہ سے۔ تو جو نعمت دیا جاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو چھپانا یہ بیٹر پارٹ ہے، کیونکہ کب کس کو مجھ سے حسد ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا چلتا ہے نا۔ چلو کم از کم ایسا میں جا رہا تو بٹن آواز رہی ٹیں ٹیں، اور اس نے حسد کر رہا تھا، اس سے دور رہو، ہوتا نا ایسا الارم، کچھ بج رہا ہی نہیں، اب معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ ایک آ کے آپ سے ایسا مل رہا ہے، منہ پورا اس کا کھلا ہے، بتی سی پوری ظاہر ہے، آپ کے قدموں میں نچھاور ہے، لیکن جانے کے بعد بولتا اللہ اس سے فلاں ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، اتنے کالوں کو دولت دے دیا تو نے، میں دیکھو اتنا گورا ہوں، اس سے ہوتا ہے ایسا لوگوں کو۔ ویٹر ہے آدمی، اس کو حسد ہوگی، کیونکہ وہ جو آئے کھانے والے وہ کالے رنگ کے تھے، اور اس کو لگ رہا کالوں کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ مطلب لوگوں کی اپنے پیمانے حسد کے لیے کوئی بھی چیز سے حسد کر لیتے آپ سے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ بچوں سے، بچوں کی تعداد سے، ان کے کھیل کود سے، ان کی صحت سے، ان کے اچھے ہونے سے، ان کے فلاں ہونے سے، آپ کے مال سے، مال میں کچھ پہن لیا، کچھ اوڑھ لیا، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ لگا، ہر چیز حسد کی وجہ بن جاتی ہے۔ کس کو کب ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، بیماری کا سب سے بڑا وہ ہے۔ لیکن مومن کے لیے خطرہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کسی کو ہم سے ہو رہی ٹھیک ہے، وہ اس کا پارٹ ہے، ہم کو کیا لینا دینا، بچنا چاہیے۔ یہ تو پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ کہوں گا، لیکن مجھے یہ بیماری کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا مجھے خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے اس آیت کو یاد کرنا پڑے گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا لوگ اس چیز سے جلتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ تو جب آپ دیکھیں کہ یہ عورت، یہ آدمی، یہ مرد کسی نعمت کا حامل ہے، اور آپ کے دل میں ایک جذبہ جاگ رہا کیوں اسے ملا، تو فوراً اپنی نفس کو ذلیل کیجیے اور کہیے الحمدللہ، اللہ نے اس کو چیز دی، اے اللہ مجھے بھی عطا کر۔ حسد ختم ہو جائیں گے، حسد کنٹرول میں آ جائیں گے، حسد لمٹ میں آ جائیں گے، اور یہ کتنے جلدی ہو جاتی ہے میں آپ کو واقعات سنا بھی نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگ ہیں ایسی کوئی انتہا نہیں۔ مثال دوں گا تو کبھی کبھار عجیب لگتا ہے کہ ایک بہن کا نکاح ہو گیا، سمجھ مثال دے رہا ہوں، ایک بہن کا نکاح ہو گیا فلاں خاندان میں، دوسری کو رشتہ اس سے اچھا آ گیا، تو آپ دیکھیں گے پہلی بہن یہ چاہیں گی دوسری کا رشتہ وہاں نہ ہو، حالانکہ سگی بہن ہے اس کی۔ کیا کام کر گیا معلوم آپ کو؟ حسد چل گئی، حسد نے فلاں کر دیا۔ قومی اعتبار سے ہم آگے جا سکتے تھے کسی کام کے اندر، بس میرے دوسرے بھائی کی حسد نے مجھے اور پوری قوم کو پیچھے کر دیا۔ بہت ڈینجرس چیز، بہت ڈینجرس چیز۔ تو جب بھی ایسا لگے کہ مجھے حسد ہو رہی ہے تو میں اس آیت کو یاد کر لوں، ام یحسدون الناس، اللہ فرما رہا ہے کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ تو آپ جو آدمی حسد کرتا ہے ایکچولی اللہ کے ڈیوائیڈیشن اور شیئرنگ پہ وہ کوسچن اٹھاتا، اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں؟ کیا فرمایا دیکھیں آیت کے، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کیا لوگ اس پر جل رہے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ تو حاسد اللہ کی ڈیوائیڈیشن پہ وہ کرتا ہے، یہ کیسا بھاگ سکتا ہے میرے سے اچھا، یہ کیسا پڑھ سکتا ہے میرے سے اچھا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ بھاگ سکتا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ پڑھ سکتا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ فلاں، اللہ نے اس کو پیدا ہی ویسا کیا ویسا ہے، لیکن ہم جلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھوں اللہ نے مجھے بھی کچھ خاص صلاحیتیں دی ہے، اسے بھی کچھ خاص صلاحیتیں دی،
لگتا ہے وہ صلاحیت مجھ میں ہونا چاہیے تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی دے دے، فنش۔ لیکن کبھی حسد کو اپنے دلوں میں نہ پالے۔ حسد بہت ڈینجرس مرض ہے، یہ مومنوں کے اجر کو، مسلمانوں کے اجر کو ایسے ہی برباد کر دیتی ہے جیسا سوکھی لکڑی میں آپ ایک چنگاری لگا دے، وہ لکڑیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ مومنوں کی جسو کہیں گے اعمال کو برباد کرنے والے چیز۔ اب حسد کے نقصان کیا ہے وغیرہ وغیرہ، میں اس تفصیل میں سے بچا کیسا جائے میں وہ پہلے رکھ چکا ہوں۔ آج صرف حسد کے نقصانات میں آپ کے سامنے کچھ واقعات کی زبان میں کہ حسد کیسے کیسے ڈینجرس نقصان دے۔ تو پہلے تو یہ بات ایک مومن سمجھ لے، جس کو جو نعمت ملی ہے جل کر حسد کر کے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی۔ اگر لگتا ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے تو دعا کیجیے اللہ سے اور مانگیے اس چیز کو، اور اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو سامنے والے کو دعائیں دیجیے ماشاءاللہ بارک اللہ، اور معاملہ چھوڑ دیجیے اور اپنے دل سے نکال دیجیے بھائی اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی، کسی کو مال دیا ہے تو کسی کو صحت دی، سمجھ رہا، کسی کو کچھ دیا تو کسی کو کچھ دیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب جو ہے دوسرے پہ ہنسنے لگے، دونوں دوست تھے کالج میں ساتھ پڑھے، دوستوں کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے، تھوڑا ایک دوسرے سے جوک کر لیتے، ایج ہو گئی 50-55 سال یا 60 سال ایج ہو گئی، تو ایک دوست دوسرے دوست سے ملا تو ایک صاحب ابھی بھی کالے بالوں کے ساتھ ہے ماشاءاللہ 60 ایئرس، اور دوسروں کا حال یہ کہ پلکوں کے بال بھی سفید ہو گئے، مطلب ہاتھ سفید، پلکے سفید، سر کے بال سفید، داڑھی سفید، منہ سفید، وہ ٹانٹ مارنے لگے، مطلب پہلے دو دوسرے، ارے تو تو پورا سفید ہو گیا بولے، ہنسنے لگے دوسرے اپنے دوست پر۔ وہ دوست حاسد نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے بولے آپ کے دانت کہاں چلے گئے؟ کہ تو ان کے پورے دانت چلے گئے، بال تو کالے رہے دانت پورے چلے گئے، ان کے بال سفید ہو گئے لیکن دانت پورے باقی، ایک نعمت ان سے چھینی ایک نعمت ان سے چھینی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی انسان بغیر کسی نعمت کے دنیا پیدا نہیں ہوا ہے، بس مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلن کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ لگتا ہے کہ آپ کے لیے ضرورت مند تھی تو آپ اللہ سے دعا کر لیں اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، یہ کافی ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی اس تقدیر پر مطمئن ہو جائے۔ اگر اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ حسد کرنے والوں کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھ میں، حسد کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا کیا ہوتا تھا بتائیے؟ ہم سب ایک جیسے خوبصورت، سب ایک جیسے دکھنے میں، سب ایک جیسے مال میں، سب ایک جیسے صحت میں، سب ایک جیسے ہر کام میں۔ اب سب سے بڑا پرابلم تو کون کس کو کیسے پہچانے گا؟ سبھی ایک جیسے، تو آپ کیا بولیں گے یار کچھ تو بھی تمیز ہو نا، تم کالا ٹیکا لگا لو، تم ہرا ٹیکا لگا لو، تم ادھر ٹیکا لگا لو، تم یہ کر لو، تمہارا ناخن توڑے، تمہاری انگلی توڑے، تمہارا پیر توڑ دے، پہچانے تو جائیں گے نا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ پورے 7 بلین لوگ ایک جیسے دکھتے ہیں دنیا میں، کیسے پہچانیں گے بتاؤ مجھے؟ پرابلم۔ سیکنڈ، سب کے پاس مال بھی برابر ہے، چلو خوبصورتی برابر ہوگی، سب مال قومیت اور سب ایک جیسے دکھتے ہیں، مال بھی سب کے پاس برابر۔ اب میں بیمار ہوں، میرا علاج کون کرے گا؟ کیونکہ آپ بھی تو اتنے مالدار ہے جتنا میں مالدار ہوں، میری تیمارداری کی ضرورت ہے، میری خدمت کی ضرورت ہے مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے، میں کیوں خدمت کروں گا آپ کی؟ تو میں بھی تو اتنا ہی مالدار ہوں جتنے آپ مالدار ہیں۔ دنیا کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا ایک دن میں اگر سب برابر ہو جائے، ایک جیسے ہو جائے، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں تقسیم کی نا، یہ وجہ ہے، تو ہر آدمی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر آدمی کے لیے نعمت آزمائش ہوتی ہے۔ چلیے حسد کیا نقصان پہنچاتی یاد رکھیے، ہم وہ دیکھتے یاد رکھیے۔ اور میں نے ایسا بتایا حاسد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں حسد کرنے والوں کی، ایک بولتا ہے کہ میرے کو مل جانا ہے، دوسرا بولتا ہے کہ میرے کو ملو نہ ملو اس سے تو چھن جانا ہے۔ ہمیں دونوں سے نکل کر جب بھی کسی نعمت کو دیکھیں شکر بجا لائے، الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ نے ان کو دیا۔ ضرورت مند آپ لگتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں تو دعا کیجیے اللہ مجھے بھی تو یہ چیز عطا کر دے، فلاں چیز مجھے بھی ضرورت کی، پیسہ روپیہ دولت جو 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 ہے بہرحال، ٹھیک چل آگے بڑھتے ہیں۔ اب حسد کیا گل کھلاتی ہے، اگر اس کو روکا نہ جائے تو کیا نقصان کرتی ہے؟ بچوں کو ٹرین نہ کیا جائے کہ بیٹے حسد جلن نہیں کرنا تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تربیت کا، حسد بالکل عام ہے، ماں باپ کو جلتے ہوئے دیکھتے پڑوسیوں سے، پڑوسیوں کے پاس جلتے ہوئے دیکھتے فلاں پڑوسیوں سے، بڑوں کو دیکھتے چھوٹے سے جل رہے، چھوٹے کو دیکھتے بڑوں سے جل رہے، اور یہ چیز محسوس جاتی دیکھیے بچے محسوس، چھوٹا بچہ آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آیا کار میں اور آپ بول رہے بیل گاڑی میں آئے، ظاہر سی بات ہے بچہ سمجھ جاتا کہ میرے والد جل رہے ہیں، حسد کے نتیجے میں اس کی گاڑی کو بیل گاڑی کہہ رہے ہیں، جبکہ پوری زندگی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ 2 ویلر نہیں لے سکتے، لیکن دوسروں کی گاڑی کو بیل گاڑی بولتے ہیں، یہ حسد کا اظہار کیا آپ، وہ بچے سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاسد بنتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم بھی ایسا کرنا چاہیے بڑوں کو دیکھ کے، مالدار لوگوں کو دیکھ کے فلاں فلاں۔ تو ہمیں حسد کے تعلق سے سمجھنا چاہیے، اس کی خبات کو دیکھنا۔ اب حسد کیا گل کھلاتی ہے، آئیے اس کے نقصانات میں سے پہلا نقصان دیکھیے۔ حسد وہ پہلا جرم تھا جس نے سب سے پہلی نافرمانی اللہ کے آسمانوں میں کرائی اور سب سے پہلا قتل دنیا میں کروایا۔ آسمانوں میں اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی حسد کی بنیاد پہ ہوئی، اور دنیا کا سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ ہوئی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں میں نے اس لیے کہا نا حسد بہت نقصان دیتی ہے، جان تک لے لیتی۔ اچھا کس کو کسی بھی پتہ بھی نہیں چلتا، سب سے خطرناک تو یہ کو الارم بجتا تو کم از کم سمجھ میں آئیں گا، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا واقعہ، جنت میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟
آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ ابلیس کو بنا چکا تھا. کون تھے وہ؟ ابلیس تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ ابلیس کو بنا چکا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، فرشتے پیدا ہوئے، ابلیس پیدا ہو چکا تھا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا رہا ہے تو ابلیس کو کچھ نہ کچھ خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے رہا ہے، وہ سارے دنیا کی مختلف مٹی اٹھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور اسی کے نتیجے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مختلف مٹی چونکہ اٹھا کے لائی تھی، اللہ نے جو حکم دیا تھا، اس کے نتیجے میں ابن آدم کے کلر الگ ہوتے ہیں اور اس کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہر مٹی کلر کی الگ تھی اور ہر مٹی کی سختی اور نرمی الگ ہوتی ہے. اس لیے کچھ لوگ سخت تو کچھ لوگ نرم مزاج مٹی کی. اب دیکھو کچھ مٹیاں بہت سخت ہوتی ہے، کچھ مٹی بہت نرم ہوتی ہے، کچھ تو ایسی ہوتی ہے بینج گرتے اگ جاتا، کچھ ایسی ہوتی ہے اب سالوں سال محنت کرو کچھ لگتا نہیں. بس وہی لے کر اب اللہ اپنے ہاتھوں سے مجسمہ بنا رہا ہے. تو ابلیس وہاں گھومتا ہے، اطراف گھومتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف گھومتا تھا، جب مجسمہ بن گیا تو جا کر اس کو مارتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کا مجسمہ بچتا تھا کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلا تھا. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا بننے والی مخلوق کافی کمزور رہیں گی اپنے آپ، مطلب میں اس کو بہکا سکتا ہوں. سمجھ رہا ٹھیک. اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام بن گئے، اللہ نے حکم دیا اور آدم علیہ السلام میں روح آنا شروع ہوئی، تو روح جو ہے سر کی طرف سے نیچے جانا شروع، مطلب وہ جو مٹی کا مجسمہ ہے اب وہ گوشت بن رہا ہے. اب وہ روح اوپر سے شروع ہوئی آنا اور آدم علیہ السلام صرف آنکھوں تک بنے تو دیکھ کر مچلنے لگے جنت کو دیکھ کر. اس کے بعد جو ہے نیچے آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا آپ کو چھینک آئی. آدم نے الحمدللہ کہا، اللہ نے یرحمک اللہ کہا، اور اللہ رب العزت نے کہا یہی جواب ہوں گا تمہارا، تم یہ کرو گے چھینکوں گے تو یہ، مطلب چھینک آئی آدم علیہ السلام. اس کے بعد ابھی پیر نہیں بنے، ابھی خالی جسم اوپر کا بنا تھا. آدم علیہ السلام اسی حال میں مچلنے لگے جنت میں جانے کے لیے. تو شیطان اس سے بھی سمجھ گیا یہ جلد باز بھی اپنے مزاج کے، ابھی پورا بنا بھی نہیں لیکن بھاگنا چاہتا ہے، تو اس کو آئیڈیا آ چکا. اب اس کو حسد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر وہ حکم دے دیا جس کے بارے میں وہ سمجھ رہا تھا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یہ مجسمے کی جو اتنی حفاظت ہو رہی ہے اور یہ جو بن رہا ہے نئی مخلوق یہ کچھ خاص دکھ رہی ہے. اللہ نے بالآخر جب یہ حکم دے دیا جس کو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں دہرایا، سورہ نمبر 1850 میں اللہ نے دہرایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب تیرے رب نے حکم دیا جو ہے فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے جھکے، تمام کے تمام جھک گئے، اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا. کیوں جھٹلایا؟ جب اللہ نے پوچھا ابلیس کس چیز نے تجھے روکا تو کہا انا خیر من، میں اس سے خیر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اور آگ کیسی ہوتی؟ جلتی تو اوپر کی طرف اڑتی ہے، تو اس نے کہا میں بہتر اوپر اڑتا ہوں، مٹی کا جہاں سے بھی گریں گے نیچے گر جاتی ہے، میں افضل ہوں. اور یہ اس کا پہلا حسد کی بنیاد پر کبر تھا اور اللہ کی حکم کا انکار کیا. تو پہلا آسمانوں میں نافرمانی کس بنیاد پہ ہوئی؟ حسد. بہت ڈینجرس چیز، بہت ڈینجرس چیز، ختم کر دیتی سماج، خاندان، افراد اور ملکوں کو اور شہروں کو برباد کر دیتی صدیات. اس کو ختم کرنے کی ضرورت پہلا. دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اگر آپ پڑھیں گے تو ملیں گا، وہ ہے دنیا میں ہونے والا پہلا قتل کیوں ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل اس بنیاد پہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. یہ نہیں کہ 2 تھے لیکن 2 کا واقعہ اللہ نے سنا. ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابل. دونوں نے کسی ایک چیز کا ڈیمانڈ کیا اپنے والد سے، چیز دے دی گئی، عطا کر دی گئی. تو قابل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں فیصلہ کرتا ہوں، تم دونوں قربانی دو اللہ کے لیے، اور قربانی دو، اور قربانی دینے کے بعد جس کی قربانی قبول ہو سمجھ جانا پھر میرا فیصلہ صحیح تھا، میں چینج کر دوں گا. دونوں نے قربانی دی. قابل نے ایک سوکھی گھاس وغیرہ کچھ ایسی گھاس پھوس لائی اور اللہ کے حضور کر دی، اور حابل نے جو ہے ایک موٹا تازہ دمبا لے کر آیا. اور پہلے زمانے میں یاد رکھیے ہم سے پہلے کی امتوں تک یہی ہوتا تھا، مال غنیمت یا کوئی چیز جب اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہوتی وہ چیز رکھ دی جاتی، ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو ختم کر دیتی. جنگی وغیرہ ہوتی، مال غنیمت بھی جو آتا اس کو جمع کر جاتا اور سب جل جاتا. حلال نہیں تھا پہلی امتوں کو، ایک آگ آسمان سے آتی ختم کر. اس کا قبول ہو گیا، آگ آئی اور وہ گھاس پھوس کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو پسند بھی نہیں کرتا جو ناقص ہو. اس نے خراب گھاس پھوس لا کر آیا، اس نے موٹا تازہ جو اس نے پال کے رکھا تھا ایک دمبا وہ لایا، اللہ نے قبول کر لیا. اب قابل کو برداشت نہیں کہ باپ نے فیصلہ کیا حابل کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حابل کی قبول کر لی، لہٰذا اس نے حابل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کس بنیاد پر؟ حسد. اس کی قبول ہوگی میری کیوں؟ اور حسد کی بنیاد پر کیا ہے، قابل نے جو ہے حابل کا قتل کر دیا. حابل کو اس نے پہلے بتا دیا تھا میں تجھے مارنے والا ہوں،
حابیل نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر، میں جوابی کارروائی تیرے خلاف نہیں کروں گا، یاد رکھ۔ اور قابل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے کس نے کس کو قتل کیا، تو یاد رکھنے کا طریقہ ہے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل، تو قابل ہی قاتل ہے، کین اینڈ ایبل، ٹھیک۔ بہرحال تو پہلا خون، پہلا مرڈر دنیا میں کس وجہ سے ہوا؟ حسد، یاد رکھیے۔ یہ حسد برباد کر دیتی، حسد برباد کر دیتی ہے، زندگیاں ختم کر دیتی، خاندان ختم، ہنستے کھیلتے، آپ سمجھ میں نہیں آتا کس کو کس سے ہو جائیں کسی کو نہیں پتا۔ اچھا کوئی مستثنا نہیں ہے، باپ بیٹے سے مستثنا نہیں، بھائی بھائی سے مستثنا نہیں، بہن بہن سے مستثنا نہیں، ماں بیٹیاں مستثنا نہیں، خاندان خاندان نہیں ہے۔ اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے، یاد رکھیے۔ اور ہم نے دیکھا جب میں کالج لائف میں تھا تو میرے قریبی دو دوست، دونوں عمر میں 2 سال کے فرق، اور دونوں سگے بھائی، عمر میں کم فرق تھا ان کا، دونوں سگے بھائی تھے، اور کلاسز میں بھی آگے پیچھے ہوتے ہوتے وہ گریجویشن لیول وغیرہ پہ کیسا ہوتے لوگ ایک ساتھ ہی ہوتے، یہ بھی ایک کلاس میں وہ بھی ایک کلاس میں، ایک ہی کالج میں، اور حسد کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، اور جب اس پر وہ ہوا اس کو پکڑا نہ جائے بول کے دوسرے بھائی نے خودکشی کر لیا، صرف حسد کی بنیاد، حسد کی وجہ جو بھی ہو، لیکن خاندان ختم ہوتے میں نے دیکھا، رشتے ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ حسد بہت ڈینجرس چیز، اس نے جیسی دل میں آپ کے گھر کرنا شروع کی اس کو جبھی نپٹا دینا ہے اپنے کو، نہیں ماشاءاللہ جو ان کو ملا وہ حق تھا، اللہ نے ان کو دیا، میں کہ کچھ جلوں، اپنے آپ کو پیسیفائی کرنا، سمجھانا پڑتا آپ، کیونکہ جیسی ہوتا ہے کسی کو پہنچتی بیماری، ایک دم کسی کو نعمت دیکھی، ایک انسان نے ہینڈ سیٹ ہی لا لیا سمجھ لیجیے کوئی آپ کے پاس جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ خریدے، دیکھتے ہی بالکل آپ کو شروع ہو گئے، فوراً روکنا اپنے آپ کو، نہیں اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے میرے بھائی تیری اس نعمت میں، رکھ اس کو ذرا سنبھال کے رکھ، چھپا کے رکھ، لوگوں کو حسد ہو جائیں گی، اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز دے، اگر آپ کو لگتا ہے تو میں تو مطمئن ہوں اللہ امید کرتا ہوں مجھے بھی یہ چیز ملیں گی، یا میرے لیے یہی کافی جو ہے الحمدللہ، چلو نکلو، حسد کو جگہ مت دو، یہ جب پلتی ہے بڑھتی ہے بہت خطرناک روپ لیتی ہے، یاد رکھیے قتل تک چلی جاتی ہے۔ بہرحال تو پہلا آسمان میں گناہ، نافرمانی، حسد، دوسرا زمین کے اوپر پہلا خط حسد۔ آئیے تیسرا واقعہ، حسد کیا نقصان کرتا ہے۔ تیسرا واقعہ، پہلا واقعہ بھی 2 بھائیوں کا تھا، حابیل قابل کا، اس سے پہلا واقعہ 2 مخلوقات کا تھا، جن اور انس کا، مطلب جنوں کو انسان سے حسد ہو جاتی ہے۔ دوسرے واقعے میں 2 سگے بھائیوں کو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، انسانیت کی شروعات ہے، ابھی کوئی انسانیت بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، یہاں تک کہ مر جائے تو کیا کرے وہ بھی نہیں پتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا، ایک دم شروعات تھی، عمریں لمبی تھی۔ جب قابل نے حابیل کو مار دیا تو پریشان ہوا، کیا کروں، لاش کے ساتھ نہیں معلوم تھا اس کو، تو اللہ نے غراب ایک کوے کو بھیجا، کوے نے زمین کھودا اور دوسرے کوے کو مرے ہوئے ڈال دیا، تو اس نے کہا ارے میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں کوے سے، پھر اس نے کھود کے دفنایا، مطلب وہ مسائل بھی نہیں معلوم تھے کہ مرے تو کیا کیا جائے، اتنی شروعاتی انسانیت، پہلا قتل دنیا، اور وہ حسد کی بنیاد پہ ہوا پہلے قتل کا نتیجہ کیا ہے؟ ابلیس نے جو حسد کی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اور قابل نے جو حسد کی اس کا نتیجہ کیا معلوم آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت تک، اس قتل کا ایک حصہ قابل کو ملے گا، چونکہ اس نے ایک جرم کی شروعات کی دنیا میں۔ اتنا ڈینجرس حسد دیکھیے آپ، وہ جہنم میں جائیں گا شیطان ہمیشہ کے لیے، اور قابل کو ہر مرڈر کا ایک پارٹ ملنے گا کیونکہ اس نے سٹارٹ کیا مرڈر۔ بہرحال تیسرا واقعہ جو بھی بھائیوں کا ہے، ایک ہی خاندان کا واقعہ، حسد کیا گل کھلا دیا، وہ ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون نہیں جانتا یہ واقعہ؟ یہ واقعے کی شروعات بھی کیا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہم جانتے ہیں مشہور نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جن سے ایک بڑی قوم چلتی بنی اسرائیل، یہ اس کے جد اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے اسرائیل کہتے اللہ کے بندے، اسرا جو ہے بندے کو کہتے ہیں، ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، تو اسرائیل اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان سے پورا ایک نسل چلتی بہت مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے، یہ جو ہے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے بہتر شجرا یا کوئی ہو نہیں سکتا، 4 ہیں، مطلب پڑپوتا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے خاندان کیا ہے، خاندان میں فرق نہیں کرتا، حسد اگر دلوں میں آ جائے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے 2 اولادیں ہیں، ایک کا نام ہے یوسف، بائبل میں جوزف کہا گیا، اور دوسرے کا نام ہے بنیامین، بنجامن، ٹھیک۔ 2 بیٹے ہو گئے، اور ایک بیوی جو بڑی بیوی ہے شاید، اور بچے بڑے عمر میں ایسا لگتا ہے چونکہ واقعے کے حالات سے، وہ 10 بھائی ہیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 12 اولادیں ہیں۔ ایک لمبی تاریخ ہے، وہ حسد اور جلن کے نتیجے بعد میں بھی دکھتے رہے تاریخ میں، ہسٹوریکلی۔ بہرحال تو اب دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سورج چاند اور
سیاروں کو جو ہے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اٹھ کر اپنے والد سے وہ خواب بتا دیا۔ اللہ رب العزت میں مختصر خالی رکھتا ہوں، سورہ یوسف کے اندر بیان کرتا ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر جو ہے 12، اس کی آیت نمبر جو ہے 4 اور 5 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے والد فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہوں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا قال یا بنیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے چھوٹے بچے، اے میرے پیارے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس رویا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے لیے کوئی چال نہ چلنے لگیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کہ شیطان ان کو حسد نہ کر دے، آلریڈی تم سیکنڈ وائف سے ہو تو ظاہر سی بات ہے کچھ انہیں پہلے ہو سکتا انبن رہی ہوں گی، جو باپ کو تو پتا ہے کہ بچوں کا تھوڑا اس طرح سے انبن ہے، اور انہیں کہا مت بتانا، اور شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہی ہے۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں، وہ تو یوسف علیہ السلام نے خواب تو نہیں بتایا، اور خواب کی تعبیر ہم سب جانتے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند سے مراد یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور 11 جو ہے سیاروں سے مراد ان کے ایک بیوی کے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے جو ایک تھے ان کے سگے بھائی۔ یہ سب جب یہ نبی بننے والے تھے، ایک پورا واقعہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد وہ جھکنے والے تھے، جو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ اس سے مراد تھی، مطلب ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا مت بتانا، شیطان پیچھے لگا ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا، لیکن پھر بھی بھائیوں کو کیا ہوئی؟ حسد اور جلن ہو گئی، اور بہت سیویئر حسد اور جلن ہو گئی، اور انہوں نے ایک چال چل لی یاد رکھی۔ چال کیا چلی کہ والد بہت محبت کرتے ہیں یوسف سے، تو کیوں نہ یوسف کو والد سے دور کر دیا جائے۔ یوسف والد سے دور ہو جائیں گے تو خود بخود محبت ختم ہو کے ہماری طرف آ جائے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ میرے ابا جان، وہ ہم چاہتے یوسف کو گھمانے پھرانے لے جائے، گھر میں رہتا اکیلا رہتا بور ہو جاتا، ہمارے ساتھ کھیلیں گا چل کے۔ ان کے والد نے کہہ دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لے جاؤں گے اور بولیں گے کوئی اس کو شیر بھیڑیے نے کھا گیا اور روتے ہوئے آؤں گے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ہم تو خبی جماعت ہے، 11 بھائی ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، لے جا رہے کریں گے دیکھ بھال۔ وہی ہوا، لے گئے، وہی چال چلے، لے گئے، چپ چپ کا خون لیا، خون میں کپڑے کو بھرایا، یوسف کو لے جا کے پلان کیا کہ قتل کر دیں گے۔ ان میں سے جو 10 تھے، بھائی سگے بھائی تو نہیں ان کے، لیکن ان میں جو 10 تھے جنہوں نے پلان کیا تھا ان کو مارنے کا، اس میں سے ایک تھوڑا ٹھیک تھا، کہا کہ یوسف کو اپنے ہاتھ سے کہیں کو قتل کرنا، اپنا بھائی ہے نا، اچھا نہیں دکھیں گا، سوکھے کنویں میں ڈال تو ویسے ہی مر جائیں گا، مطلب پریکٹیکلی مارنے سے اچھا پھینک دو تو مر جائیں گا، مطلب سمجھ رہے نا، مارنا تو اس کی بھی دل سے ہی تھا، تھوڑا اچھا مارے تو اچھا ہے، مطلب پھینک دیں گے خالی کنویں میں، مر جائیں گا خود یوسف۔ تو وہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، اپنے ہاتھ سے مارنے سے اچھا ہے نا، خون اپنے ہاتھ پہ لگیں گا، تو لے آ کے سوکھے کنویں میں پھینک دیا، ادھر جھوٹے ایک کسی جانور کو مارا، خون میں لت پت کیا۔ جیسی گھر پہنچے والد کو پتا چل گیا کہ انہوں نے کوئی یوسف کے ساتھ چال چلی ہے۔ کہاں یوسف؟ تو کہا میرے والد ہم کھیل میں لگ گئے اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بولا یہ بات میرے سامنے ہضم نہیں ہوئی، مطلب میرے کو نہیں چلنے والی، مجھے پتا تھا تم یہی بولنے والے ہو کچھ، یہ بات کو میں نہیں مانا۔ اور وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے، یعقوب علیہ السلام کو پتا چل چکا تھا، لیکن بڑے غمگین ہوئے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے۔ انہوں نے نہیں یقین کیا کہ ان کا قتل ہوا، لیکن جدائی سے بڑے غمگین ہوئے، اور روایتوں میں آتا بڑے روتے تھے اپنے بیٹے کے لیے، یوسف کے لیے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اسے ایک اور بات پتا چلی، اپنی اولادوں میں سے والدین کو کچھ سے زیادہ محبت اور کچھ سے کم ہوتی ہے، تو دوسرے سبلنگز اس کو سمجھے۔ یہ واضح تھی کہ یوسف کی محبت جو ان کے والد کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے وہ باقی بھائی جل گئے 10 کے، لیکن یہ نیچرل ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک سے محبت زیادہ کرنے کو آپ اظہار نہ کریں پہلے تو سب کے سامنے، روک کے رکھے اچھا ہے، لیکن اس سے ان کے تحفوں میں اور انصاف میں اور دینے لینے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بات بالکل 100% یاد رکھیں کہ بھائی ایک بیٹے زیادہ محبت کر دوسرے سے نہیں کرتے، آپ اظہار مت کیجیے پہلے دونوں کے سامنے، اکیلے میں بات کیجیے۔ اور سیکنڈ، ان میں ناانصافی نہیں کر سکتے آپ کی اس کو زیادہ کھلاؤں گا اس کو کم کھلاؤں گا۔ ہاں میں نے یہاں تک دیکھا گاؤں میں لوگ اپنے بچے جن کا کلر فیر ہے ان کو زیادہ کھلاتے بنسبت جن کا کلر کم ہے، یہ تک دیکھا میں نے دادیوں کو، اس کو کھلا اس کو دودھ پلا ہو گیا کالا، اس کو ہاں یہ گاؤں میں یہ اس لیول تک لوگ کرتے ہیں، مانو ڈیفرنسیشن یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کسی ایک سے ہو سکتی ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ تو انبیاء ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے محبت واضح، والد کی محبت، اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں سے سب کو پتا ہے کہ اس سے آپ سب زیادہ محبت کرتے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ نیچرل، اس کو تو سمجھنا پڑا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناانصافی کریں۔ تو بہرحال بڑا روئے اور آنکھوں کی بینائی چلے گی ایک وقت۔ بہرحال چلیے، تو یوسف علیہ السلام کو جو قتل کا منصوبہ بنا، سگے بھائیوں نے بنایا،
کس بیسس سے بنایا؟ حسد مت آنے دو اس کو اپنے قریب. جب بھی دیکھو کسی نعمت کو شکر ادا کرو اللہ کا اور دعا دو اس کو. ماشاء اللہ بارک اللہ. حسد کو ختم کرو اپنے دل کی اور اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ اللہ نے اس کو چنا ہے اس نعمت پہ. اگر لگتا ہے وہ نعمت بہت عظیم ہے آپ کو ہونا چاہیے اللہ مجھے بھی دے تاکہ میں بھی ایسا کروں. اور ایسا کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے فرمایا دو لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی مت سوچا کرو. تو دو نعمتوں کو دیکھ کر آپ ایسا بول سکتے کہ میں باقی اس کو نہیں بولنا چاہیے. دو لوگوں کے دو نعمتوں کو دیکھنے کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی خواہشات مت کیا کرو. پہلا اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دن اور رات خرچ کرتا ہے تو آپ ایسی خواہش رکھ سکتے کہ میں بھی ایسا ہوتا نا تو ایسا کرتا تھا. اچھی خواہش رکھنا چاہیے. ایسی دعا کر سکتے اللہ مجھے بھی دے میں بھی دن رات خرچ کروں. پہلا. دوسرا فرمایا کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے یا اس علم کو پھیلاتا ہے تو ایسے انسان کو دیکھ کر آپ یہ بول سکتے اللہ میں بھی ایسا بن جاؤں تاکہ میں بھی یہ کام کروں. اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی کبھی سوچا مت کرو. ہمارے پاس یہ چیزیں تو ہونے نہیں ہم کو. ہاں مال تو ہونا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے نہیں ہے وہ بھی اپنے لیے. اور کسی کے جیسا کہاں علم حاصل کرتے پھنسنے کا تھوڑی اپنے کو کیونکہ جتنا پڑھیں گے تو اتنا عمل کرنا پڑے گا. ہاں نہیں پڑھیں گے تو چھوٹ بھی چلو یہ چھوڑ دو. اپنے کو کیسا ہونا ہے میں اتنا گورا ہو جاتا تو کیسا ہوتا تھا میرے کو ایسا مال ملتا تو میں بھی ایسی عیش کرتا تھا. نوجوانوں کے خیال آتا عورتوں کے آتا کوئی بھی انسان کو دیکھ لیا جو ان سے گورا ہے کاش میں بھی ایسا ہو جاتی تو کیسا ہوتا. خواب بھی ویسے دکھتے ان کو بولے کہ میں ایسا ہو جا رہا میں ایسی ہو جا رہی. ٹھیک ہے تو پورا معاملہ دوسری چیزوں پر ہی ہے. رنگ ہو جاتا روپ ہو جاتا خوبصورتی ہو جاتی مال ملتا تو عیاشی کے معاملے میں کرتا میں بھی ایسے عیش کرتا دوستوں کو کھلاتا فلموں میں جاتا فلاں کرتا یہ پہنتا. نہیں دو لوگ وہ بھی کون سے ایک جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں اور دوسرا علم. اس کے علاوہ دوسروں کے جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. بہرحال چلیے چوتھا واقعہ ابو جہل کا واقعہ. حسد انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے جنت سے دور کر دیتی. آئیے واقعہ سنیے ابو جہل کا واقعہ کہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر دشمنی کیا تھی. ایمان کیوں نہیں لایا جبکہ اس کا نام کیا تھا معلوم آپ کو دور جہالت میں ابو الحکم. ابو جہل تو یہ بعد میں بولا گیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے. ابو الحکم ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے حکمتوں کا باپ. یہ وہ شخص تھا ابو جہل جو پورے ڈپلومیٹک ٹائز جتنے بھی عرب کے دوسرے علاقوں میں قریش کے تھے یہ سنبھالتا تھا. دانا تھا ہوشیار تھا چتر تھا چالاک تھا زبردست تاجر تھا. اتنا ہوشیار تھا کہ اس کو لوگ بولتے تھے ابو الحکم حکمتوں کا باپ. لیکن سب سے بڑی جس کو کہیں حقیقت سمجھ میں نہیں ہے اس کو اسلام اس لیے ابو جہل کہلا قیامت تک لیے جہالت کا باپ. ابو الحکم اس کا نام تھا. ٹھیک اور عمرو بن ہشام اس کا اصلی نام تھا. یاد رکھیں عمرو بن ہشام اس کا اصلی نام ہے. ابو الحکم اس کا لقب تھا. ابو جہل اس کو بعد میں ٹائٹل مل گیا اس کی اسلام نہ لانے کی وجہ سے. کیوں نہیں لایا سنیے اس کا واقعہ. رحیق المختوم میں یہ واقعہ کو جو ہے نقل کیا گیا ہے جو ہے شیخ صفی الرحمن مارکپوری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا. ٹھیک ہوا کیا سنیے واقعہ اور ابن ہشام کے اندر بھی یہ روایت آپ کو ملے گی. واقعہ کیا ہے ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھا ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنے تنہا قرآن مجید سنا تھا. لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا معلوم ہو گیا ایک دوسرے کو کہ اور انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا. پھر جب تینوں اکٹھے ہوئے اور ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا. ابھی وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے ایک دن راز فاش ہو گیا تم بھی سنتے میں بھی سنتا. تو ایک نے ان سے پوچھا ابو جہل سے پوچھا بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ابو جہل رائے دیتا. ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. اس کا قبیلہ الگ تھا اللہ کے رسول کا قبیلہ الگ تھا. تو کہا ہمارے قبیلے اور خاندان نے بنو عبد مناف سے ہر معاملے میں کمپٹیشن کیا مقابلہ کیا. انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی غربا اور مساکین کو کھلایا. انہوں نے دوا اور جو ہے لوگوں کو سواریاں تحفے میں دی تو ہم نے بھی لوگوں کی مدد کی دوا دی اور سواریاں تحفے میں دی. انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا ہم نے بھی لوگوں کو تحفے اور عطیات سے جو ہے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا. یہاں تک کہ ہم اور یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے. دونوں خاندان برابر ہو گئے ہم پلہ ہو گئے اور ہمارا اور ان کی حیثیت ریس کے 2 متقابل گھوڑوں جیسی ہو. مطلب ایک ریس ہو رہی ہے 2 گھوڑ سوار بھاگ رہے ہیں ہم دونوں خاندان برابر بھاگنے لگے ایک جیسے ہو گئے. مطلب دونوں ٹاپ آ گئے دونوں ریس میں بھاگ رہے ہیں متقابل برابر ہو گئے مقابلے میں آگے ایک دوسرے کے ہو گئے. تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اب ہم کہاں سے نبی لائے. دونوں خاندان برابر چل رہے تھے اب تک وہ خرچ کر رہے ہم بھی خرچ کر رہے وہ یہ کر رہے ہم بھی وہ کر رہے. اب بنو عبد مناف کا کہنا ہے کہ ان میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وہی آتی. اب بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں. ہم میں سے تھوڑی کوئی نبی ہوں گا نبی تو اللہ چنتا ہے نا.
تو ہم میں سے کب ہمارا خاندان اب یہ کر سکتا ہے؟ کب ہم پہ وہی آئیں گے؟ کب ہم پہ کوئی نبی چنا جائے گا؟ یہ تو اس کو معلوم تھا ہونے والا نہیں، چونکہ یہودیوں کو انہوں نے سن رکھا تھا آخری نبی آنے والے وہ ایک ہی ہوں گے اور آخری ہوں، تو کب ہم کب برابر ہوں گے؟ ہم کیسا بول سکیں گے باقی سب میں تو ہمارے خاندان برابر تھے؟ ہم یہ شرف کب پا سکتے ہیں؟ اور اس میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبوت میں تو نہیں ہو سکتا مقابلہ، اللہ کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ مطلب مانتا تھا کہ نبی حق ہے، خاندانی تعصب کے بنیاد پر ایمان نہیں لایا، جہنم رسید۔